ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ٹویٹر پر آج بھارت رتن فور ٹیپو سلطان ہندوستان کا نمبر 1 ٹرینڈ بنا رہا۔ ہزاروں کی تعداد میں یوزرز نے شیر میسور ٹیپو سلطان کی یوم ولادت کے موقع پر ان کی عظیم خدمات، ہندو مسلم یکجہتی، جرأت و بہادری، انگریزوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ، کئی ساری فتوحات اور پھر انگریزوں سے لڑتے ہوئے جان آفری کے سپرد کر دینے جیسے واقعات کا تذکرہ کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندوستان کے سرکار سے مطالبہ کیا کہ وہ شیر میسور ٹیپو سلطان کو ہندوستان کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کرے۔ 20 نومبر کو شام 5:30 بجے بھارت رتن فور ٹیپو کا ٹرینڈ ٹویٹر پر شروع ہوا اور 2 گھنٹہ بعد یہ نمبر 1 ٹرینڈ بن گیا اور مسلسل نمبر 1 ٹرینڈ بنا رہا۔ علماء، اسکالر، سول سوسائٹی سمیت مختلف اہم شخصیات اور صارفین نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا اور ٹیپو سلطان کی سالگرہ پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش 20 نومبر 1750 میں ہوئی تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی ولادت 10 نومبر 1750 میں ہوئی تھی۔ ریاست کرناٹک کی حکومت گزشتہ کئی سالوں سے 10 نومبر کو ہی ٹیپو جینتی منا رہی تھی، جسے اس سال BJP حکومت نے منسوخ کر دیا ہے۔ شیر میسور سلطان حیدر علی کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ ہندوستان کی تاریخ میں وہ ایک اصلاح و حریت پسند حکمراں، بین المذاہب ہم آہنگی کی زندہ جاوید مثال اور جدید میزائل کے بانی مانے جاتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ بنگلور میں حیدر علی کے گھر پیدا ہوئی۔ ان کے والد سلطان حیدر علی نے جنوبی ہندوستان میں 50 سال تک انگریزوں کو بزور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریزی افواج کو شکست فاش بھی دی۔ ٹیپو سلطان نے برطانوی سامراج کے خلاف ایک مضبوط مزاحمت فراہم کی اور بر صغیر کے لوگوں کو غیر ملکی تسلط سے آزاد کرنے کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات اٹھائے۔ سلطان نے انتہائی دررس اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کی، صنعت و تجارت کو فروغ دیا اور انتظامیہ کو از سر نو منظم کیا۔ سلطان کو اس بات سے اتفاق تھا کہ بر صغیر کے لوگوں کا پہلا مسئلہ انگریزوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ نظام اور مرہٹوں نے ٹیپو کی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے ہی اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگا پٹنم کی شکست یقینی ہو چکی تھی، ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن میر صادق اور دیگر غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے سبب مزاحمت کمزور ہو گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر اور دیگر خادموں نے ٹیپو کو بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو راضی نہیں ہوئے اور اس موقع پر ایک تاریخی جملہ کہا: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ وہ مذہبی تعصب سے پاک تھے۔ ہندو اور دیگر غیر مسلم ان کی فوج اور ریاست میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ بہت سارے مندروں کو وہ گرانٹ بھی دیتے تھے، جس کے کاغذات آج بھی کرناٹک حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ حکمراں ہونے کے باوجود وہ خود کو عام آدمی سمجھتے تھے۔ باوضو رہنا اور تلاوت قرآن پاک آپ کے معاملات میں شامل تھے۔ ظاہری نمو نمائش سے اجتناب برتتے تھے۔ ہر شاہی فرمان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے۔ ہر جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ رہنے والے ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے تمام فنون سپہ گیری اور جنگی علوم سے واقف تھے۔ اپنی افواج کو پیادہ فوج کے بجائے سواروں اور توپ خانوں کی شکل میں زیادہ منظم رکھتے تھے۔ اسلحہ سازی، فوجی نظم و نسق اور فوجی اصلاحات میں انہوں نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا، جس کا تذکرہ آج بھی جنگی علوم میں ہوتا ہے۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔